پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا وفاق میں حکومت بنانے کا اعلان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آزاد ارکان کے پاس اگر اکثریت ہے تو وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے اب کوئی رد و بدل اس میں ہو سکتا ہے یا حتمی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وفاق میں حکومت ان دونوں کی ہوگی؟ نہیں جی، دیکھیے ابھی تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ دونوں جماعتیں، اور ان کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ باقاعدہ اعلان ہوا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، وہ بھی اس الائنس کا حصہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ، اور پاکستان مسلم لیگ کاف، یہ جماعتیں جو ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو تیسری بڑی جماعت ہے اس وقت ریپریزنٹیٹو پارلیمنٹ میں، وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، جس کے پاس 17 نشستیں ہیں، اور ابھی ان کو بھی مخصوص نشستیں ملنی ہیں۔ تو وہ ایک بڑا چنک ہوگا جو کہ ان کے ساتھ ہوگا اور جو اس الائنس میں شامل ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو جماعتیں ہیں جب یہ اکٹھی ہو کر بنائیں گی تو عددی اکثریت بھی انہی کے پاس ہوگی، اور اسی لیے یہی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت سازی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی۔ اسی لیے یہ سارا جو اعلان ہوا ہے اور جو پاور شیئرنگ فارمولہ اس وقت عوام کے سامنے رکھا گیا ہے، یہ اسی پر ہی عمل ہوگا۔ جو آزاد ہیں اگرچہ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کی ہے، اور ابھی لیکن ان کو وہ والی عددی اکثریت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گی جو اس وقت ان جماعتوں کو حاصل ہو جائے گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، استحکام پاکستان پارٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف، یہ جماعتیں جب اکٹھی ہوں گی تو ان کے پاس بآسانی حکومت بنانے کی عددی اکثریت ہوگی۔ اور چونکہ ابھی انہیں جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی صوبوں میں بھی اور یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں بھی، وہ تمام نشستیں جو ہیں وہ الاٹ ہونی ہیں، اور ابھی ان کو جو دوسرے آزاد جو کہ ایک پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کو مخصوص نشستوں میں حصہ ملنا جو ہے وہ ابھی بھی اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ پروسیس ابھی نہیں شروع ہو چکا، جبکہ ان کی جو عددی اکثریت ہے وہ کنفرم ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن ہے وہ جب یہ اعلان کرے گا کہ 3 دن دے گا وہ ان آزاد امیدواروں کو کہ وہ جس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہو جائیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن باقاعدہ ایک پارٹی پوزیشن جاری کرے گا۔ اس پارٹی پوزیشن کے تحت پھر پتہ چل جائے گا کہ اس میں مخصوص نشستیں شامل ہوتی ہیں۔ پھر اس پارٹی پوزیشن کے تحت بآسانی آپ دیکھ سکیں گے کہ کس پارٹی کی اور کس الائنس کی عددی اکثریت ہے اور کون جو ہے وہ بآسانی حکومت بنا سکے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو الائنس اس وقت جس کی تشکیل، جس کا پاور شیئرنگ فارمولہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، یہی انہی کی حکومت ہوگی۔ اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ مرکز میں حکومت بنائے گی، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے لیے صدارت کا عہدہ ہوگا، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہوگا، گورنرز جو ہیں وہ 2 سے 3 صوبوں کے گورنرشپ جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ تو یہ پاور شیئرنگ فارمولہ جو ہے اس کے لیے چونکہ باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے، بات کر رہے ہیں پاور شیئرنگ اور ساتھ ہی ساتھ آپ آئینی عہدوں کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، اس پر سوال بھی کیا گیا آج کی پریس کانفرنس میں، لیکن بلاول بھٹو نے اس کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے ایک الگ سے پریس کانفرنس کریں گے، اس میں یہ اعلان کریں گے۔ کامران، جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے پاور شیئرنگ کی، اس کے علاوہ بات ہو رہی تھی آئینی عہدوں کی، تو اس پر آج کی پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو سے سوال پوچھا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم الگ سے پریس کانفرنس کریں گے، اس میں یہ سارے اعلان کیے جائیں گے آئینی عہدوں کے۔ جی دیکھیے، آئینی عہدے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ صدارت ہے، یعنی صدر پاکستان کا عہدہ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو ملے گا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کو، بلکہ صدر پاکستان کا عہدہ آصف زرداری کے لیے جو ہے وہ یہ اس چیز کا اعلان ہو چکا ہے۔ باقی جو آئینی عہدے ہیں جن میں کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہے، احتساب کمشنر کا، چیئرمین احتساب کمیشن کا عہدہ ہے،
یہ والے عہدے جو ہیں ان کے اوپر بالکل جب مذاکرات ہو رہے تھے ان کے اوپر بات ہوئی تھی، اور اس میں یہ پیپلز پارٹی کا یہ کنسرن تھا کہ کیونکہ وہ وزارت عظمیٰ ان کے پاس نہیں ہوتی، اور جو چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہے یا احتساب بیورو کے چیئرمین کا عہدہ ہے، ان عہدوں کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے یہ عہدوں پہ تعیناتی ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا یہ کنسرن تھا کہ انہیں بھی اس جو مشاورت کا عمل ہے ان کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے، تو اس حوالے سے بالکل مشاورت ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے انہی عہدوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو معاملات طے پانے تھے اسی کی وجہ سے یہ معاملات جو تھے یعنی یہ مشاورتی عمل جو تھا یہ تاخیر کا بھی شکار ہوا، اور جب ان کے اوپر معاملات جو ہیں وہ فائنل ہوئے ہیں تو پھر یہ عہدوں کی وجہ سے ان کے جو ہے تحفظات ہیں، جیسے کہ یاسر نے کہا کہ بلاول اور جو آصف علی زرداری ہیں وہ اس پریس کانفرنس میں تھوڑے سنجیدہ نظر آئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ایسے مطالبات ہیں جن پہ ابھی بھی تحفظات ہیں؟ نہیں دیکھیے، بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تو کلیئر ہو گئی ہیں، اسی وجہ سے یہ کہا آج بلاول بھٹو نے جو آج اس سے دوپہر کو سپریم کورٹ میں جب وہ صدارتی ریفرنس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ان کی جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور وہ جس دوسری پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کو اگر کوئی تحفظات ہیں تو لچک انہیں دکھانی پڑے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنی چیزیں جو ہیں، اپنی شرائط اور اپنے جو بھی ہمارے جن شرائط کے اوپر ہم نے سپورٹ دینی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، وہ ہم نے انہیں بتا دی ہیں، اب لچک ان کی جانب سے ہونی چاہیے تھی۔ تو اس لیے تو یہ جو اب بلایا گیا ان کو، یعنی شہباز شریف آپ دیکھیے خود زرداری ہاؤس گئے۔